اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل، اس سورت میں بھی اللہ نے قسمیں اٹھائیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال الگ الگ ہیں تو نتیجے بھی الگ الگ ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ طلب و طلب سچی ہو تو ہدایت کی توفیق ملے گی، اور طلب طلب سچی نہیں ہو تو بھی جہنم کا راستہ آسان ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ان کی عظمت کا ذکر آئے گا۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم وہ اللہ جس نے نر اور مادہ میل اور فیمیل پیدا فرمائے۔ رات اور دن الگ الگ تاثیر، نر و مادہ الگ الگ صلاحیتیں، میل فیمیل الگ الگ صلاحیتیں، تو اعمال بھی الگ الگ ہیں تو نتائج بھی الگ الگ ہوں گے۔ فرمایا آگے، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے، کوئی نیک ہے کوئی بد ہے۔ دنیا میں امتحان ہے، سب ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کل چھانٹی ہو جائے گی، نیک جہنم کی طرف، بد نیک جو ہے وہ جنت کی طرف، اللہ کی رحمتوں میں نیک جنت کی طرف، اور برے لوگ جہنم کی طرف ہوں گے۔ اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کوششیں مختلف ہیں، نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ فاما من اعطى واتقى، تو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا مال اور تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، وصدق بالحسنى، اور عمدہ اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان قریب اسے ہم نیکی کے آسان راستے کی سہولت عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب بیان، قانون ہدایت بیان ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا، قانون ہدایت بیان ہو رہا ہے۔ پورا قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں، طلب ہوگی ہدایت ملے گی، طلب نہیں ہوگی ہدایت نہیں ملے گی۔ یہاں کیا فرمایا؟ جس نے مال خرچ کیا، تقوی خوف خدا دل میں رکھا، احساس کے مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اور سچائی کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم قریب اسے نیکی کے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ مال خرچ کرنا، سورۃ الحدید کو ذہن میں لے کر آئیے، ہینڈ بریک ہٹانا پڑے گا نا، ہینڈ بریک کھینچا ہوا تو گاڑی کیسے آگے بڑھے گی؟ اور وہ ہینڈ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت۔ جب تک یہ محبت نہیں نکلے گی خیر میں آگے نہیں بڑھ سکتے، مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اور تقوی، احساس مرنے کے بعد کی زندگی کا، رب کے سامنے پیش ہونے کا، یہ احساس ہونا چاہیے۔ جو خیر کی بات، سچی بات سامنے آئے، پیغمبر کی تعلیم ماننا پڑے گا۔ جو اس طرف چل پڑے، اللہ فرما رہا ہے اس کو ہم ان قریب نیکی کے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، کنجوس بنا رہا، مال جمع کر کر کے بیٹھا رہا، مال دبا کر بیٹھا رہا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور اللہ سے بے پرواہ رہا، خالق کو بھلائے بیٹھا ہے، مالک کو بھلائے بیٹھا ہے، مال کی محبت میں ڈوبا، مال کا بت بنا کر اس کی پرستش میں لگا، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، اپنے خالق کو بھلا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، خیر کی بات سامنے آئی، پیغمبر کی تعلیم پہنچی، جھٹلایا، دولت کے نشے میں غرق، کنجوس بنا، بے پرواہ ہو گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، حق بات کو جھٹلا رہا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم عنقریب اسے برائی کے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ برائی کا مشکل راستہ کیا ہے؟ کل جہنم میں جانا پڑے گا، وہ راستہ جہنم کا آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ استغفر اللہ۔ تو جس نے خرچ کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، آسان راستے کی سہولت، وہ آسان راستہ کہاں لے کے جائے گا؟ اسے جنت۔ اور جس نے بخل و کنجوسی اختیار کی، اللہ سے بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، جھٹلایا، اس کے لیے برائی کے مشکل راستے کی سہولت دیں گے۔ بالآخر یہ برائی کا راستہ کہاں لے کے جائے گا؟ اس کو جہنم میں۔ اب ہم بھی الحمدللہ مسلمان گڑبڑ تو کرتے ہیں نا بھائی، مال بھی دبا دبا کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ رمضان میں اچھے اچھے مسلمان بن گئے، عید کی رات کو بھول تو نہیں جائیں گے اللہ کو، عید میں مست ہو کر اللہ کو بھول تو نہیں جائیں گے، رمضان کے بعد قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ یہ ہم طے کریں اپنے بارے میں۔ اللہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ جہنم کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی،
اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ جہنم میں گرے گا، مال نہیں بچائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ یہ ہے دو ٹوک بات، ہدایت اختیار اس کا اللہ کے پاس، بندوں کے پاس نہیں۔ الحمدللہ بندوں کے پاس نہیں، ورنہ بندے تو کنجوس بن کر کیا کیا نہ کرتے لوگوں کے ساتھ۔ نہیں، ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی جھلسے گا جلے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کون ہے بدبخت؟ الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ہمارے سامنے حق ہے، ہم الحمدللہ مانتے ہیں، بند نہ ہو جائے رمضان کے بعد، کھلا رہے قرآن، تڑپ رہے دل میں موجود، مانگتے رہے اللہ سے ہدایت، چلتے رہے ہدایت پر آگے، تو ہم بچیں گے جہنم سے، ورنہ ادروائز لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس میں وہی جلے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلا اور منہ پھیرا۔ وسیجنبھا الاتقیٰ، اور ان قریب اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اسے جو بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ وہ تزکیہ حاصل کر لے، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ کتنی مرتبہ تزکیہ کا ذکر آخری صورتوں میں آ رہا ہے، بہت اہم بات۔ کون ہے یہ؟ جو بڑا متقی ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ مال خرچ ہوگا، مال کی محبت کا بت ٹوٹے گا، مال کی محبت دل سے نکلے گی، اللہ کی محبت آئے گی، تقوی پیدا ہوگا، خیر میں اور ہدایت میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دینا ہو، نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے مال دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین کا فرمانا ہے یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اول ایمان لانے والے بھی، مال لٹانے والے، خرچ کرنے والے بھی، حضور پر نشاور کرنے والے بھی، اور تبوک کے موقع پر پورا گھر پیش کر دینے والے بھی، کہیں پیچھے نہ رہنے والے بھی، صدیق اکبر، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ تو اول یہ صدیق اکبر کا بیان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے تحت جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کی رضا کے لیے، احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، طلب ہو تڑپ ہو کہ تزکیہ ہو جائے، اس کے لیے خرچ کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ سورہ فجر میں کیا آیا تھا؟ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تو اس سے راضی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔